دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب جاوید ہاشمی صاحب تو آپ فرما رہے تھے ہاں میں کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطیاں تو ہم سے سیاسی کیریئر میں ہم انسان ہیں، لیکن ایک چیز کے اندر میری کنسسٹنسی رہی ہے. ایوب خان کے خلاف بھی ہم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک. جیلوں میں گیا بھٹو صاحب کے لیے، جب ان کو اندر کیا تو میرا تو آغاز ہی جو جیلوں میں جانا ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے، میں 2 دفعہ جیل میں گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کہیں اسے ڈیویٹ نہیں کیا. اب یہ ہوتا ہے کہ کس مرحلے پہ کون سے چیلنجز ہیں. اب چیلنج ہے کہ پارٹیاں کیا کریں، تو اس کے اندر بھی میں پیچھے نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب جمہوری عمل شروع ہو رہا ہے اور پارٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، اس کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہوگی، آپ فرما رہے تھے کہ اب میں خاموش ہوں، میں تو خاموش نہیں ہوں، میں تو اس سے زیادہ بول رہا ہوں جتنا بولنا چاہیے، جتنا ضرورت ہے. اچھا ایک منٹ، نہیں ہاشمی صاحب ایک منٹ، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گزارش میں وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ 8 سپتمبر 2009 سے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت جو ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کی تنظیمیں ٹوٹ چکی ہیں. اب آلموسٹ اب 14 اگست کی کہہ رہے ہیں، لیکن 1 سال ہو گیا. کیا دوبارہ کس طریقے سے معاملہ ہوگا؟ یہ الیکشنز ہوں گے، پھر نامزدگیاں ہوں گی، کس طریقے سے آخر کوئی آپ لڑیں گے الیکشن؟ الیکشن تو ہماری پارٹیوں کے بھی یہ روٹین کے الیکشنز ہیں. ٹھیک. کوئی الیکشن تو ہوتے نہیں ہیں. اب بھی جو ہے ایک جو ہماری کانسٹیٹیوشنل ہمارے اوپر کمپلشنز ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں. پارٹی نہیں ہے تو اس میں الیکشن کیا؟ لیکن پارٹی کا اصل میں اور جمہوریت کا فیلئر بھی یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. نہیں، لوگ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی طریقے سے اگر جاوید ہاشمی صاحب صدارت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو میاں صاحب اور ان کے لوگ اس کو دشمنی سمجھیں گے. میں تو میاں صاحب کے سامنے کھڑا بھی ہو جاؤں گا تو 15-20 ووٹ لے لوں گا. میں کہہ رہا ہوں پارٹیاں نہیں ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ پارٹیاں ہیں نہیں ابھی تک. اس کلچر کو، اور یہ ساری پارٹیوں کا مسئلہ ہے، کلچر کو ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کیا گیا جو کنجی ہے جمہوریت کی کامیابی کی. ٹھیک. اس سے ہم نے، یہ ہمارا بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہاشمی صاحب آج کل میری اطلاع کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کی پارٹی میں جو آپ کی قیادت ہے وہ بڑی ان ہاؤس قسم کی برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. میں نے سنا ہے، پتہ نہیں کہ بیٹھ کے آپ لوگ یعنی کھانے کھاتے رہتے ہیں یا کہ واقعی کو ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے ایک تو بندوں نے بڑی ذمہ داری سے کہا کہ جی ہم بہت شدید آج کل کر رہے ہیں. آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجودہ حکومت سے بھی زیادہ ایک قسم کا میڈیا کے دباؤ میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب میاں صاحب کو سخت بیانات بھی دینے پڑ رہے ہیں، یا کہ ابھی بھی انیشیٹو آپ کی پارٹی اپنے ہاتھ میں رکھے گی اور اس طرح وہ جو آپ کہہ رہے ہیں صبر وغیرہ یہ وہ اور کچھ ان ہاؤس پہلے کام کر لیں، کوئی اپنا ہوم ورک کر لیں، کوئی ہے اس طرح کی سوچ کے؟ نواز شریف صاحب میں ایک بنیادی تبدیلی جو پازیٹیو ہے مثبت آئی ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کرنا. اچھا. اور جو اگر 2.5 سال ہو گئے ہیں تو اب جو ان کی کارکردگی ہے اس کے اوپر ہم زیادہ ہارش ہو کے تنقید کرنا ہمیں کرنی چاہیے. وہ ہماری ایک چینج آ رہی ہے. یہ چینج نہیں آ رہی کہ ہم نے دمادم مست کلندر صبح اٹھ کے ان کو نکال دینا ہے. اب یہ چونکہ آگے جو ہماری عدالت ہے عوامی، اس کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے اپنی پارٹی کا اپنے ججوں کے سامنے، عوام کے سامنے. ہم اس مقدمے کی تیاری کرتے ہوئے یقیناً دلائل زیادہ زور شور سے دیں گے. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر ان 2.5 سالوں میں اگلوں میں بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہی ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے ان کو وقت دیا جو جمہوری اصولوں کے مطابق دیا. تو یہ تبدیلی تو ایک بات بتائیے ہاشمی صاحب، وہ جو دمادم مسکل اندر کروایا کرتے ہیں وہ روابط وغیرہ کر رہے ہیں یا ہم ہی لوگ وہ لگے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل یا کاکڑ ماڈل کو اس طرح؟ میرے خیال میں ہم زیادہ کر رہے ہیں. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ زیادہ نہیں آ رہے ابھی کھل کے. وہ نہیں آ رہے. ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے اس طرح کی بات نہیں. لیکن آپ کا تجربہ بہرحال ملانا جب اس طرح کی سر جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ملنا ملانا شروع کر دیتے ہیں، ملاقاتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں اس میں سٹیک ہولڈرز تو سارے کہے جاتے ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں. اچھا، اس میں اگر
اب یہ جو ایک گیم ہے اسٹیک ہولڈرز کی، اس کے اندر جو بہتر طریقے سے اپنی گیم کھیلے گا اس کو جو ہے رستہ ملے گا، دوسرا ناک ڈاؤن ہو جائے گا. کیونکہ یہ کہیں کہ کوئی یہاں پہ عناصر ہیں ہی نہیں تبدیلیوں کے اور سب لوگ جو ہیں وہ گم شدہ ہو گئے ہیں، نہیں، سارے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور سیاست جو ہے اور جمہوریت کی جو کامیابی ہے اس کی ذمہ داری اب زیادہ سیاسی رہنماؤں پہ آ پڑی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب یہ غلطی نہیں کرے گا جو بھی یہ ہم کہیں کہ وہ فلاں کی بات سنے گا، فلاں سے کہے گا اور رستہ نکالے گا. کسی نے یہ غلطی کی بھی تو یہ جو ایک منظر بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر وہ مس فٹ ہو جائے گا. اور اس کا احساس ہے سب کو کہ ہم نے مس فٹ نہیں ہونا، ہم نے اپنی گیم جاری رکھنی ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. اچھا ہاشمی صاحب، پھر مسلم لیگ نون جو ہے اگر وہ اتنا وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو کسی کو ڈی ٹریک بھی نہیں کرنا چاہتی سسٹم کو، گورنمنٹ کو بھی بالکل ٹائم دینا چاہتی ہے، لیکن یہ جو امپریشن ہے کہ وہ صرف پنجاب کی حد تک محدود ہو گئی ہے. اگر آپ نے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے اور یہاں کے لوگوں کا کوئی سسٹم تبدیل کرنا ہے تو آپ کو ذرا پختونخوا جانا پڑے گا، بلوچستان جانا پڑے گا، سندھ جانا پڑے گا. وہاں پر کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، بالکل اندھیرا، نہ اتنی لچک ہے کہ آپ ایم کیو ایم یا وہاں کے جو پلیئرز ہیں ان کو آپ ساتھ ملا لیں. اصل میں یہ جو 2.5 سال تھے، ایک بڑا ڈامنٹ جو ایٹیچیوڈ ہمارے رویوں سے لگا ہے کہ ہم خاموش رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تاثر جو ہے وہ پختہ ہوتا گیا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ پنجاب کی بات تو بات کی ہے، بلوچستان میں جو مؤثر قوتیں ہیں، وہاں کی فیملیاں ہیں، جو سیٹیں لینے والے لوگ ہیں، وہ بڑی تعداد میں آ بھی چکے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. ایک ہی جرنیل آپ نے جو ان کا گورنر تھا، مشرف صاحب کا گورنر جنرل عبدالقادر، اس کو تو آپ سب سے بسم اللہ پڑھ کے آئے، لیکن دوسری طرف گورنر تو تھا نا، مشرف کا گورنر تھا نا. اچھا ہاشمی صاحب اس پہ آئیں گے، اور پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، آج ان کو لینے کو تیار نہیں ہے. سوال میں نے کر دیا ہے اور جواب آپ سے لیں گے ایک وقفے کے بعد.